ونصلي على رسوله الكريم اما کل اللہ تعالیٰ کی دو بڑی نعمتوں کا ذکر ہوا تھا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر لوگ اس کے بڑے ہونے کا اور اس کی حفاظت کا اکثر لوگوں سے جو ہے فرمایا غفلت ہو رہی ہے۔ اس میں ایک چیز فرمائی تھی صحت اور دوسرے فراغت۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغت۔ صحت کے تعلق سے کچھ باتیں کل ذکر کی تھیں، پھر وہ ایک روایت بھی یاد آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے صحت کے تعلق سے مانگا بھی ہے، اور چند چیزیں ہیں کہ اس کا اگر اہتمام ہوگا تب صحت کی حفاظت ہو پائے گی۔ ان میں ایک چیز فرمائی، اس میں ایک چیز ہے عفت، یعنی آدمی پاک دامن رہے، عفیف رہے۔ عفیف و پاک دامن یعنی جس کو میں نے کل ذکر کیا تھا، مادہ شہوت کو ضائع نہ کرے غلط طریقے پر۔ اگر کوئی آدمی اس طرح رہ رہا ہے تو وہ پاک دامن ہے۔ وہ پاک دامنی بنیاد ہے صحت کے لیے، اس لیے کہ اگر اس مادے کا استعمال غلط راستے پہ ہو گیا، بے موقع ہو گیا، بے وقت ہو گیا، تو پھر قبل از وقت ہو جائے تو پھر صحت و اس کے اثرات یا زیادہ ہونے لگے تو بھی صحت اس کی خراب ہونے لگتی۔ اس میں ایک چیز عفت، دوسری چیز ہے عفت جب پیدا ہوگی جب انسان میں امانت آ جائے، یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، انہوں نے ہم کو دی ہے، اور اس کی حفاظت کرنا، اس کا حق ادا کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ یہ اگر حق ادا نہیں کیا ہم نے اور خیانت کر دی تو ظاہر سی بات ہے جب بد دیانتی ہو گئی تو اب گڑبڑ شروع ہو جائے گا۔ تو ایک چیز ہے پاک دامن رہنا، اور پاک دامن ہونے کے ساتھ اپنے اندر امانت ہونا اس کے اندر۔ تیسری چیز امانت داری کب پیدا ہوگی؟ جب انسان کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ گندے اور برے اخلاق والا آدمی امانت دار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جس کے اخلاق بلند ہوں، صاف ستھرا ہوں، پاکیزہ ہوں، جس کا ذہن صاف ہو، اور جس کے وہ برائیوں سے بچ رہا ہے، گندی عادتوں سے، اس کے اندر امانت پائی جائے گی۔ اور چوتھی چیز یہ ہے اسی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے۔ اسی کو علماء بیٹھے میں حدیث کی دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق۔ یہ چار چیزیں آپ نے مانگی ہیں، جن کو محدثین نے لکھا ہے کہ یہ بنیاد ہے، جس آدمی کے اندر ہی پیدا ہو جائے وہ درجہ کمال پر پہنچ جائے گا اس کے لیے۔ ایک چیز ہے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا، دوسرے ہے اچھے اخلاق ہونا، اور تیسرے ہے امانت کا ہونا، اور چوتھے ہے پاک دامن صحت مند کا ہونا۔ یہ چیزیں اگر رہیں تو بس ظاہر ہے کہ صحت کی نعمت رہے گی، ان چاروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہم سب لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی کے تعلق سے دوسری روایت پہ جو جز تھا وہ یہ کہ آپ نے فرمایا والفراغ، فراغت نعمت بھی ہے اور فتنہ بھی ہے۔ بھائی کوئی مقدمہ نہیں ہے، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں پھنسا ہوا جس سے ہر وقت تشویش چل رہی ہے ہماری، نہ کوئی اپنوں سے نہ غیروں سے، نہ کوئی، بالکل ماحول بالکل دینی ہے، بے دینی پر دینی بچے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ جو فراغت مل گئی ہے، اور خاص طور سے معاش کے سلسلے میں اطمینان ہے، کوئی دقت نہیں اس کو ہو رہی ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ فارغ آدمی جو ہے اس کے پیچھے شیطان اور نفس زیادہ لگتا ہے، کیونکہ کوئی مشغول ہے تو وہ تو اپنے کام ہی میں لگا ہوا، اسے تو فرصت ہی نہیں مل رہی ہے۔ اور جو آدمی فارغ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو پٹی پڑھاتا رہتا ہے کہ یہ کر لو، وہ کر لو، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے۔ اور پھر اگر کسی بڑے سے تعلق نہیں ہے اور خود بذات دینی نہیں ہے تو بس وہ اس کے پٹی میں آ کر کے شروع کر دیتا ہے کام۔ اس لیے فرمایا
اللہ تعالیٰ کسی کو اگر یہ نعمت نصیب فرما دے تو بہت بڑی نعمت اس کو ملی ہوئی ہے. ایک چیز صحت بتائی، ایک چیز اس کو فراغت، کوئی اس کو جسے کہتے ہیں ٹینشن بالکل ہے ہی نہیں کسی قسم کی. اسی لیے ایک موقع پہ فرمایا گیا ہے 3 نعمتیں اگر کسی کو مل جائیں تو دنیا سمیٹ کے اس کو دے دی گئی ہے. 3 نعمتیں مل جائیں. ایک تو بیوی بیداد کے موافق ہو، نمبر 1 یہ ہے. نمبر 2 اس کا پڑوسی ٹھیک ٹھاک مل جائے بالکل. اور تیسرے روزی کا انتظام وطن میں ہو جائے. یہ تینوں ہی اہم ہیں. گھر والی گڑبڑ پھنس گئی تو وہ زندگی جو ہے تلخ کیے رہے گی بالکل، کہ باہر سے تو آئے ہوئے بالکل تپے ہوئے اور اس نے اور آ کر کے جو ہے کریلا نہیں چڑھا کر دیا اور وہ دماغ ایک دم کھولا بیکار ہو رہا آدمی. اس لیے ایک بڑی نعمت اللہ پاک کسی کو عطا فرما دے. دوسری چیز ذکر کی پڑوسی، کبھی بیوی ہمبیداج ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر ان لوگوں سے کیجئے جو لوگ کسی مشن میں کسی کام میں لگے ہوئے ہیں اور گھر والی ہم مزاج ہے، اس کے لیے سہارا اور معاون بن رہی ہے. وہ کتنا اس کو کتنا سکون اور اطمینان ملتا ہے. ایک حدیث اور یاد آ گئی. آپ نے ارشاد فرمایا 2 جوڑے ان کو مبارکباد دی ہے کہ رات میں اٹھ گئے. ایک اٹھ گئے شوہر، اب بیوی نہیں اٹھ سکی، اس کو اٹھایا تو بھی اٹھ جاؤ، اور نہیں اٹھ رہی تو تھوڑا سا پانی کی چھینٹیں محبت کی ڈالی، وہ اٹھ گئی اور وہ بھی لگ گئی عبادت میں. آپ نے اس کو مبارکباد عطا فرمایا کہ بہت عمدہ جوڑا ہے. تو ایسے ہی عورت اٹھ گئی، شوہر سو رہا تو اب اس نے بھی محبت سے جگا دیا، پانی کی چھینٹیں دے دی. غرضے کی دینی سہارا بن رہا ایک دوسرے کے لیے. ایک بڑی نعمت ہے. جن لوگوں کو اللہ نے یہ نواز رکھا ہے انہیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے، قدردانی بھی کرنا چاہیے، کیونکہ گھر کی جو مخالفت ہوتی ہے اس سے آدمی ٹوٹ جاتا ہے جلدی سے. اس لیے فرمائی بہت بڑی نعمت ہے کہ گھر والی مزاج کے موافق مل جائے آدمی کو. دوسرے روزی کا پڑوسی، اگر پڑوسی معلوم ہے گڑبڑ پھنس گیا تو اب اس وقت میں آدمی ہر وقت پریشان، یعنی کھانے پینے میں کا اللہ پاک نے فراوانی دی، کاروبار بھی دیا ہے اور یہ سب موجود ہے، لیکن اب پڑوسی سے ہر وقت فکر لگی ہوئی ہے کب وہ نقصان پہنچا دے، کہیں مقدمہ نہ کر دے، کہیں عزت پر حملہ نہ کر دے، کہیں یہ نہ کر دے وہ نہ کر دے. اگر کسی کو ان چیزوں کے سے بچت ہے اللہ کا شکر ادا کرے، بہت بڑی نعمت مل گئی اس کو. اور تیسری چیز جو ہے روزی کا انتظام اپنے وطن میں ہو جائے. وطن سے باہر، خاص طور سے جو لوگ باہر رہ رہے ہیں، ابا یا ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ خوب کما رہے ہیں، ان سے جا کے پوچھو کہ ان پر کیا بیت رہی ہے. اس لیے کہ باہر نہ کوئی کھانے کا انتظام، نہ کوئی قیام کا انتظام، نہ کوئی ہمدرد ہے، نہ کوئی بات کر سکے، نہ کوئی دور درد میں ہاتھ بٹا سکے. بڑے عجیب حالات ہوتے ہیں. تو چونکہ ہم لوگ جاتے رہتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، تب معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سعودیہ گئے ہیں، نوٹ چھاپ رہے ہیں آرام سے، لیکن وہاں جا کے پوچھے ان پہ کیا بیت رہا، بیچارے کیسے گزر رہی ہے. اس لیے جن لوگوں کو یہ نعمت مل گئی ہے، بس یہ تینوں نعمتیں فرمایا کہ سمجھے کہ دنیا سمیٹ کے اللہ نے ہم کو عطا فرما دیا. آج مضمون تو پچھلے ہی پورا کیا میں نے وہ رہی. تو آج کیا ذکر کیا تھا؟ فراغت. صحت کے بارے میں عرض کیا. ایک تو امانت داری ہو، عفت ہو، امانت داری ہو، اخلاق اچھے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو. صحت پھر انشاءاللہ اس کی رہے گی، اور جب صحت رہے گی تو بس پھر دین کا بھی کام ہوگا، دنیا کا بھی کام ہوگا. آخری بات سب کے کام کی ہے، صحت والی جتنی چیزیں ہیں کھانے پینے سے متعلق ہو یا خارجی جتنی چیزیں ہیں، ان کو اپنے وسائل اور اپنے استطاعت کے بقدر اختیار کرنا یہ دینی اعتبار سے مطلوب ہے. ایسا کوئی کام کر دینا جس سے صحت متاثر ہو گئی، شریعت نے اس کو منع کیا. اتنی زیادہ عبادت اور مجاہدہ کرنا منع کیا، اس کو یہ نہیں پسندیدہ عمل ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں ارے فلاں رات بھر جاگ رہا ہے، اب وہ یہ کر رہا وہ کر رہا. یہ اعتدال نہیں، بے اعتدالی کی بات ہے. یہ حدیث میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، اس لیے عرض کیا کہ رمضان چل رہا ہے، اچھی بات ہے، اللہ توفیق دے رہا کرے، لیکن اطلاع نہ کر لے کہ معلوم ہوا کہ اب صبح نیند آ رہی ہے، اب دکان کون جائے گا، آفس میں کون جائے گا، جو ہمارے فرائض وہ کون ادا کرے گا. یہ دینداری میں نہیں آتا. اعتدال کے ساتھ کریں. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
जलील कद्र साहबी है, जाहिदाना मिजाज है इनका। अब जनाब वाला रोज़ाना रोज़ा और रात भर जागना करते थे अपना ये। तो एक मरतबा हज़रत अम्र इब्न आस, अरबों में तरीक़ा है कि शादी के बाद अलग कर देते हैं, तो बहू से पूछने आए कैसी गुजर रही है। तो उसने इशारों में बताया अब तो अदर ही हो रहा, ये तो रात भर नफले पढ़ते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इत्तला की खुद उनके वालिद ने। ये भी एक तरीक़ा है इस्लाह का, अगर वालिद बेटे की इस्लाह नहीं कर पा रहा है तो अपने किसी बड़े को बताए, वो तदबीर करेगा उसके लिए। आपको मालूम हो गया तो आप फिर तशरीफ़ लाए। इतनी नागवारी थी कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र ने तकिया पेश किया, हज़रत उसको कबूल नहीं फरमाया, उसको वहीं रख दिया, ताकि मालूम हो कि जिस काम के लिए हम आए हैं वो मतलब ये कि तुम्हारे अमल से अपनी आपने जाहिर फरमाया उसको। फरमाया मुझे मालूम है तुम ये करते हो कि रात भर नमाज़ पढ़ रहे हो, दिन में रोज़े रख रहे हो, कहाँ हुज़ूर करते तो हमारे। फरमाया मत करो इसको। फिर आपने कई उनको सूरतें बताई, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, लेकिन वो चूँकि जवानी थी, शौक़ था, ज़ाहिर है साहबी में जो शौक़ हो तो उसका तस्वीर भी हम नहीं कर सकते इसमें। वो जल्द बूढ़े हो गए। आपने फरमाया कि काश हुजूर की बात मान ली होती थी, नौबत आती मेरे साथ में। बुढ़ापा आ गया, अब उसकी वजह से काम सब छूटने लगा उसमें। तो इसलिए एतदाल के साथ इबादत भी पसंदीदा है। सेहत जो है कि नेमत बहुत बड़ी नेमत है, ये इसकी हिफाजत रहे। लेकिन अब ये नहीं कि हर वक्त जिस्म ही को बनाने में लग जाए आदमी और बहाना ये बना ले कि सेहत बना रहे, नहीं, ये हम खतरा करें उसमें। बस सेहत को ख़राब करने वाली जितनी चीज़ें हैं उससे बचना, उससे हिफाजत करें तो इससे बहुत काम हो सकता है और पूरी ज़िंदगी गाड़ी चलेगी, उसमें किसी का मोहताज नहीं रहेगा आदमी। तो आज जो बात आई है वो ये कि सेहत और फरागत, ये दो नेमतें अल्लाह पाक ने देते हैं सबको, ये जहन में रखें आप। ज़िंदगी में ये दो नेमतें अल्लाह पाक सबको ही देते हैं। अब ये कि बातों को एहसास हो जाता है, उसकी कदर कर ले जाते हैं, बातों को एहसास नहीं होता, वो कदर नहीं कर पाते हैं। वो कहते साहब हमारे पास सेहत नहीं, ये नहीं। हालांकि उनकी ज़िंदगी को झांक के देखा जाए तो वो इब्तिदा में सेहत है, कुछ गड़बड़ उन्होंने ऐसा कर दिया कि उसकी बुनियाद पर गड़बड़ आ गया मामला। बहुत खाल ऐसे होंगे जो पैदा होते ही बीमारियों में जकड़ जाते हों, वरना उमूमन यही है कि अल्लाह पाक सेहत भी देता है, फरागत भी देता है। एक बुजुर्ग ने फरमाया, हज़रत वाली साहब फरमाया करते थे, अल्लाह हर शख्स को ज़िंदगी में एक मौका ज़रूर इनायत फरमाते हैं, यानी तरक्की का। अगर उसने उसका फ़ायदा उठा लिया तो रास्ता खुल जाता है उसका, और अगर वो मौका ज़ाय कर दिया उसने तो पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ता है, कुछ नहीं हो पाता इंसान को। आ गई, चलिए अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। आज कुछ देर हो गई, जिक्र कर दोबारा थोड़ा।